MSLI ٹی وی، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم صدر مرکز فضیلت الشیخ برادر محترم حافظ اسد اللہ عمری مدنی حفظہ اللہ اور ان کے جملہ معاونین اور ذمہ داران مرکز، اجلاس میں موجود علماء کرام اور تمام حاضرین و حاضرات، آج کا اجلاس جس کی یہ آخری کڑی ہے، اس اجلاس کی آج کے اس وقت میں بڑی اہمیت ہے۔ اجلاس کی یہ اہمیت دو وجہ سے ہے۔ ایک تو اس کے عنوان سے ہے۔ اجلاس کا مرکزی عنوان شان صحابہ ہے، اور اس کا تعلق عقائد کے ابواب سے ہے، اور ہم سب یہ جانتے ہیں عقیدہ صحیح ہو تو نیکی قبول ہوتی ہے، اور عقیدہ میں خلل ہو تو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو لہذا اپنے نیکیوں کی حفاظت کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ اس باب میں اپنے عقیدے کو صحیح کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پچھلے چند ہفتوں سے یا چند دنوں سے ایک رافعیت زدہ ندوی کے انتقال پر تنقیص صحابہ کا جو سلسلہ شروع ہوا ہے، خاص طور سے سوشل میڈیا میں، اس اجلاس کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کے قلوب و اذہان کو اس فتنے سے بچایا جائے، اور اس فتنے سے انہیں دور رکھا جائے۔ حضرات و خواتین، تنقیص صحابہ کا جو سلسلہ آج ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نیا فتنہ نہیں ہے، بلکہ شروع کے دور سے ہی یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے۔ چونکہ اللہ عز و جل نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو ہر دور میں اس قسم کے فتنے کو دبایا گیا اور اسے ختم کیا گیا۔ بلکہ اگر آپ ہماری تاریخ کا جائزہ لیں گے کہ امت اسلامیہ میں انحراف کب سے شروع ہوا اور کس وجہ سے شروع ہوا، تو آپ اس حقیقت کو جان کر تعجب کریں گے کہ تنقیص صحابہ یا قدح صحابہ یا طعن صحابہ، یہ وہ موضوع ہے جس سے انحراف کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ آپ سب یہ جانتے ہیں کہ مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تیزی کے ساتھ اسلام پھیل رہا تھا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اس کے بعد عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، آپ ہی کے دور میں دشمنان اسلام نے یہ محسوس کیا کہ میدان قتال میں ہم مسلمانوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے، تو مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے ضروری اس بات کی ہے کہ ہم اسلام میں داخل ہو جائیں، مسلمانوں کے ساتھ اٹھیں اور بیٹھیں، اور اس کے بعد ان کے عقیدے میں خلل پیدا کریں۔ کیونکہ کوئی قوم جب اپنے اصل عقیدے سے دور ہو جاتی ہے، اس کی شناخت ختم ہو جاتی ہے اور اپنے دین سے دور چلی جاتی ہے۔ یہ حرکت ایک یہودی نے کی، جس کا نام آپ جانتے ہیں، عبداللہ بن سبا۔ تو یہ شخص اسلام میں داخل ہوا اور دیکھا کہ مسلمان اہل بیت سے جذباتی لگاؤ رکھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے والہانہ جذبات رکھتے ہیں، والہانہ تعلق رکھتے ہیں۔ تو یہیں سے اس نے نئے نئے فتنوں کا آغاز کیا۔ کبھی کہا خلافت کے حقدار علی بن ابی طالب تھے، لیکن پہلے کے دو خلیفہ نے اسے غصب کر لیا، نعوذ باللہ۔ اور اسی طریقے سے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے کبھی یہ کہا کہ شیخین سے زیادہ افضلیت ان کی ہے،
کبھی انہیں کہا اصل رسول یہ بننے والے تھے، بلکہ کبھی اس نے آپ کو الوہیت کے درجے تک پہنچانے کی کوشش کی۔ تو کس انداز سے عقیدے میں خلل پیدا اس نے کیا، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اقربا پروری کا الزام لگایا، اور اس طریقے سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلائی اور انتشار پھیلایا۔ اس عبداللہ بن سبا کے بطن سے دو گروہ پیدا ہوئے، ایک وہ گروہ جس کو خوارج کہتے ہیں، اور دوسرا وہ گروہ جسے روافض کہتے ہیں، اور یہ دونوں اسی بات پر متفق ہیں کہ صحابہ کو برا بھلا کہا جائے۔ روافض کے پاس چند صحابہ کے علاوہ سب کو وہ برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کو روافض اس لیے کہا جاتا ہے کہ گویا انہوں نے سارے صحابہ کا انکار کیا، اور خوارج کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اکثر صحابہ کو وہ کافر قرار دیتے ہیں۔ تو گویا انحراف کی پہلی اینٹ جو پڑی وہ تنقیص صحابہ سے پڑی، اور تنقیص صحابہ اور قدح صحابہ یہ پہلی اینٹ تھی جس کی وجہ سے اس امت میں فرقے پیدا ہوتے گئے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں یہ موضوع کس قدر حساس ہے، اور اس موضوع کے تعلق سے ہماری کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ یاد رکھیں یہ وہ موضوع ہے جس کی اہمیت ہمارے دین میں اس قدر ہے کہ صحابہ پر عیب لگانا، صحابہ کو متہم کرنا، انہیں گالی دینا، انہیں برا بھلا کرنا اصل میں دین سے عداوت ہے، دشمنی ہے، جیسا کہ بھی آپ نے عبداللہ بن سبا کے تعلق سے پڑھا۔ اور دوسری بات یہ ہے، یہ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو جھٹلانا ہے۔ کتاب اللہ میں، سنت رسول اللہ میں ان کے تعلق سے کہا گیا اولئک هم المؤمنون حقا، یہی حقیقت میں مومن ہیں۔ ان کے تعلق سے کہا گیا یہ صادقون، سچے ہیں۔ ان کے تعلق سے کہا مفلحون ہے، کامیاب ہیں۔ ان کے ایمان کو معیار ہدایت قرار دیا گیا، ان کے راستے کو معیار نجات قرار دیا گیا، اور ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا ثابت کر دی، رضی اللہ عنہم رضوا عنہ۔ لیکن اس کے باوجود اس عقیدے کو ماننے کا مطلب یہ ہے کتاب اللہ کی تکذیب ہے اور سنت رسول اللہ کی تکذیب اور جھٹلانا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، اس عقیدے کو ماننا، تنقیص صحابہ پر عمل کرنا یا اس کو صحیح سمجھنا، اس کا مطلب یہ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر عیب لگانا ہے، کیونکہ انسان کو اس کے ساتھیوں سے پہچانا جاتا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں جاننا ہے تو یہ دیکھنا ہے اس کے ساتھی کیسے ہیں، کن کے ساتھ اٹھتا اور بیٹھتا ہے۔ تو صحابہ اگر مطعون ہیں تو پھر اس طعن کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جا رہا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے، یہ دین ہم تک پہنچا کس راستے سے؟ اس دین کے ناقلین کون ہیں؟ یہ صحابہ کرام تو ہیں جو اس دین کے ناقلین ہیں۔ تو صحابہ کے تعلق سے برے الفاظ استعمال کرنا، انہیں متہم کرنا اور انہیں مطعون کرنا، ان کے تعلق سے زبان طعن کو دراز کرنا، تو اس کا مطلب ہے کہ دین کا سارا سرمایہ ختم ہو گیا۔ اس لیے ابو زرع الرازی کہتے ہیں اذا رأيت احدا ينتقص احدا من اصحاب رسول اللہ فاعلم انه زندیق، جب تم دیکھو کسی شخص کو اصحاب رسول میں سے کسی کی تنقیص کر رہا ہے، اس کے عیب جوئی کر رہا ہے، تو تم جان لو کہ وہ زندیق ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں اصل یہ ہے ہمارے پاس اللہ کے رسول برحق ہیں، ہمارے پاس قرآن مجید برحق ہے، اور یہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے پاس پہنچی ہیں ان صحابہ کے ذریعے سے۔ یہ وہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو جو وحی کے زمانے کے گواہ تھے ان کو مجروح کریں، لیبطلوا الکتاب والسنہ، تاکہ کتاب و سنت کو باطل قرار دے دیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں صحابہ مجروح نہیں ہیں، بلکہ یہی جرح کے زیادہ حقدار ہیں، وہم زنادقہ، یہی جو ہے زنادقہ ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ موضوع کس قدر اہم ہے، اور اس کی کس قدر اس نسل کو اور آنے والی ہر نسل کو اس کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت وہ جماعت ہے، جیسا کہ بھی آپ نے سنا کہ اللہ عز و جل نے انہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا۔ اللہ عز و جل نے انہیں
دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے منتخب کر لیا۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے دل نہایت نیک تھے، جن کا علم نہایت گہرا تھا، جن کی زندگی تکلفات سے خالی تھی۔ اور پھر ہم اس جماعت کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی رضا تھی۔ اپنے ہر کام میں وہ اللہ کی رضا کو مقدم رکھتے تھے۔ اسی لیے ہم کتاب اللہ میں دیکھتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو معیار قرار دیا، وہیں اس صحابہ پر جب کبھی کوئی بات کی گئی، اللہ عز و جل نے صحابہ کی جانب سے دفاع کیا۔ جن صحابہ کی جانب سے اللہ دفاع کرے، ان کے مقام اور ان کی عظمت کا خود اندازہ لگائیے۔ سورہ البقرہ میں ہے، اللہ عز و جل نے منافقین کے تعلق سے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ جب ان سے کہا جاتا ایمان لاؤ جیسا کہ لوگ ایمان لائے ہیں، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں گے جیسا کہ سفہاء بیوقوف ایمان لائے ہیں۔ اللہ عز و جل نے اس لفظ کو ان کے جانب پھیر دیا کہ یہ ناس، یہ صحابہ، یہ سفہاء نہیں ہیں۔ الا انہم ہم السفہاء، یہ جو منافقین ہیں یہی سفہاء ہیں، یہی بیوقوف ہیں، لیکن لوگ جاہل ہیں، علم نہیں رکھتے ہیں۔ تو گویا اللہ عز و جل نے صحابہ کے جانب سے دفاع کیا۔ جس گالی کو انہوں نے صحابہ کے لیے استعمال کیا، اللہ عز و جل نے تا قیامت اس گالی کو منافقین کی جانب پھیر دیا۔ اور اس آیت میں جہاں صحابہ کی ایک فضیلت یہ ثابت ہوتی ہے کہ ان کے ایمان کو معیار قرار دیا گیا، وہیں دوسری فضیلت ثابت ہوتی ہے اللہ عز و جل نے ان کی جانب سے دفاع کیا۔ اور اسی طریقے سے سورہ توبہ کی ایک آیت ہے جس کا تعلق جنگ تبوک سے ہے۔ جنگ تبوک کے موقع پر جب بڑی تنگی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ تبوک کا اعلان کیا۔ عام طور سے آپ توریہ سے کام لیتے تھے، مگر اس پر آپ نے اس مقصراحت سے کام لیا، اور اس طریقے سے عام تعاون کا آپ نے اعلان کیا۔ کچھ ایسے صحابہ تھے جو دل کھول کر خرچ کیے اور بڑی فراغ دلی سے خرچ کیے۔ کچھ ایسے صحابہ بھی تھے جن کے پاس ان کی مزدوری اور محنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کو بھی لا کے جمع کرتے تھے۔ تو جو صحابہ دل کھول کر خرچ کیے تو ان کے تعلق سے منافقین کہتے تھے یہ تو ریاکاری ہے، دکھاوا کے لیے کر رہے ہیں۔ اور جو اپنی محنت اور مزدوری کو لا کے جمع کیے ان پر تان کستے تھے، اللہ کو اس پیسے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ عز و جل نے قرآن مجید میں فرمایا الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم۔ یہ لوگ جو ان صحابہ کا مذاق اڑاتے ہیں، ان پر الفاظ کستے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے۔ تو گویا جو وہ صحابہ کے ساتھ سلوک کیے، اللہ عز و جل نے کہا اس کے مستحق وہ خود ہیں، اور کے آگے دھمکی دی ان کے لیے عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور آگے یہ بھی کہا آپ ان سے مغفرت، آپ ان کے لیے معافی بھی چاہیں، ایک بار نہیں 70 بار، اللہ انہیں ہرگز معاف نہیں کرے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ یہاں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ عز و جل نے صحابہ کے جانب سے دفاع کیا۔ سورہ المنافقون میں آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ یہاں اللہ عز و جل نے فرمایا کہ کسی جنگ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تھے، تو منافقین کے سردار نے کہا، عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ لئن رجعنا الى المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، ہم جب مدینے کو لوٹیں گے ہمیں جو عزت والا ہے ذلیل کو باہر کر دے گا۔ تو گویا ازل سے مراد نعوذ باللہ وہ اللہ کے رسول کو لیتے تھے، اور ازل سے مراد صحابہ کو لیتے تھے۔ اللہ عز و جل نے اس کے جواب میں کہا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، اس کے رسول کے لیے ہے، اور مومنوں کے لیے ہے۔ جنگ تبوک کے واپسی کے موقع پر بعض منافقین ایسے تھے جو صحابہ کرام پر الفاظ کس رہے تھے اور ایک دوسرے پر ہنستے ہوئے لوٹ رہے تھے۔ تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم نے اپنے قرہ ان صحابہ کے بارے میں ان جیسے لوگوں کو، ان جیسے
पेट भरे लोगों को नहीं देखा, झूठे लोगों को नहीं देखा, बुज़दिलों को नहीं देखा, और आपस में एक दूसरे पर हंस रहे थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक बात पहुंचे, आपने बुलाया कि तुमने ये बात कही है? कहा नहीं, हमने दिल से नहीं कही है। इन्नमा नक़्ताउ बिआना अत-तरीक़, हम इस किस्म की दिल्लगियों से रास्ते की मशक्क़त को काट रहे थे। तो वहाँ अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने ये आयत नाजिल की, कुल अबिल्लाहि व आयातिही व रसूलिही कुंतुम तस्तहज़िऊन, क्या तुम अल्लाह, उसके आयात, उसके रसूल का मजाक उड़ाते हो? सहाबा का मजाक उड़ाना वो अल्लाह, उसके आयात, उसके रसूल का मजाक उड़ाना है। ला तातज़िरू क़द कफ़रतुम बाद ईमानिकुम, तुम उज़्र पेश न करो, अब इस मजाक उड़ाने की वजह से अपने ईमान के बाद तुम कुफ्र में दाखिल हो गए। तो इस तरीके से अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से, सहाबा किराम की जानिब से खुद अल्लाह ताला ने दिफा किया, और खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही बात बता दी थी, जैसा कि आपने हदीस से सुनी, मेरे सहाबा को गाली मत दो, तुम वहद के पहाड़ के बराबर भी सोना खर्च करोगे, उनके एक मुद्द या मुद्द के आधे तक भी तुम पहुंच नहीं पाओगे। और बल्कि दूसरी हदीस में आपने कहा, जो मेरे सहाबा को सब वो शतम करे, अल्लाह की लानत, फरिश्तों की लानत, सारे लोगों की लानत है। और एक रिवायत में है, अब्दुल्लाह बिन मुबारक और इसी तरीके से इमाम अहमद से पूछा गया कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो सहाबी थे और बनु उमय्या के पहले खलीफा थे, और उन्हीं के नस्ल में उमर इब्न अब्दुल अजीज़ भी आए थे, इन दोनों में अफजल कौन है? उमर इब्न अब्दुल अजीज़ खलीफा आदिल थे। तो जवाब में इन्होंने कहा कि मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो जंग में शरीक हुए, और इस जंग में जो गुबार उनके नाक में दाखिल हुआ, ये उमर बिन अब्दुल अजीज़ के सारे अमाल से कहीं ज़्यादा बेहतर थे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सहाबी का क्या मुकाम व क्या मर्तबा है। इसीलिए अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा सहाबा के मुकाम और मर्तबे को उजागर करते फरमाते हैं कि लमुकामु साअतिन मान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक घड़ी के लिए ठहरे, ये सहाबा आपके मजलिस में बैठे, आपसे सुने, ये जो है तुम्हारी 40 साल बल्कि उम्र भर की इबादत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो एक घड़ी के लिए बैठी हैं, एक घंटे के लिए बैठे हो, ये दूसरों की उम्र भर की इबादत से कहीं ज़्यादा बेहतर है। अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा के ताल्लुक़ से बयान करते फरमाते हैं, मन कान मुस्तन्नन, जो किसी की इक़्तिदा करना चाहे वो उसकी इक़्तिदा करे जो गुजर चुके हैं, क्योंकि जो ज़िंदा है उस पर फितने का अंदेशा है। उसके बाद कहते हैं, उलाइका अस्हाबु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा हैं जिनके दिल नेक थे, जिनका इल्म गहरा था, जिनकी ज़िंदगी तकल्लुफ़ से खाली थी। ये वो लोग थे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने नबी की सोहबत के लिए और अपने दीन को कायम करने के लिए, फैलाने के लिए मुंतखब कर लिया था। लिहाजा इनके फ़ज़ल का इतराफ़ करो, इनके आसार की पैरवी करो, इनके नक्श कदम पर चलो, और हो सके मुमकिन भर उनके अखलाक और उनके दीन की इक़्तिदा करो, क्योंकि ये सिराते मुस्तकीम पर कायम थे, हिदायत पर कायम थे जो बिल्कुल सीधा है। तो इन सारी तस्रीहात से आप अंदाज़ा लगाए होंगे कि सहाबा का कितना मुकाम है और कितना मर्तबा है, और उनका दिफा करना क्यों ज़रूरी है। वह सहाबा का दिफा अपने दीन का दिफा है, सहाबा का दिफा किताब व सुन्नत का दिफा है, सहाबा का दिफा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से दिफा है, और सहाबा के दिफा से हम अपने आप को और आने वाली नस्ल को फितनों से बचा सकते हैं। एक तरफ इन राफिदा ने जो सहाबा से को सब व शितम सहाबा को गाली दिए, तो इन्होंने देखा कि इनके रास्ते में हदीसें रुकावट बनती हैं, तो सहाबा के ताल्लुक़ से ऐसी ऐसी बातें उन्होंने बनाई, मौजू और मनगढ़ंत रिवायतें, ताकि सहाबा से एतबार ख़त्म हो जाए। अब सवाल है कि दीन पर कैसे अमल करेंगे। उसके लिए एक और हदीस बना ली कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ छोड़ के जा रहा हूँ,
جب تک تم مضبوطی سے تھامے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میرے آل اطرتی. تو گویا اللہ کی کتاب کی منمانی تفسیر احادیث کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتی ہے. تو لہذا ان کے جو ائمہ ہیں جو وہ کہیں یا جو باتیں ان کی جانب منسوب کریں وہی دین کی تفسیر ہے. اس لیے امامت ان کے پاس جو ہے اسلام کے ارکان میں سے 6واں رکن ان کے پاس ہے، یا ایمان کے ارکان میں سے 7واں رکن ان کے پاس ہے. اس کے بغیر وہ ان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا. تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے، ایک طرف رافضہ نے اس طرح سے صحابہ پر جرح کر کے ایک الگ دین بنا لیا اور کوشش یہ کی کہ دین اسلام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے، مگر اس میں ناکام ہوئی. لیکن دوسری جانب جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ اہل سنت میں سے بہت سارے ایسے افراد ہیں جو رافضیوں کو خوش کرنے کے لیے یا کہ ان کے گود میں بیٹھ کر یا کہ روشن خیالی اور تحقیق کا نام دے کر صحابہ پر قلم چلاتے ہیں، چاہے وہ خلافت ملکیت کی نام کی کتاب ہو یا تفہیم القرآن نام کی تفسیر ہو. اس کو ایک عام آدمی کو پڑھنے سے بچنا چاہیے، ورنہ ان کتابوں کو پڑھنے کے ساتھ آپ کا ذہن مسموم ہو جائے گا اور آپ کا دین خطرے میں پڑ جائے گا. عقیدہ طحاویہ ایک مشہور کتاب ہے عقیدے کی. امام طحاوی رحمہ اللہ صحابہ کے تعلق سے مختصراً اس عقیدے کا ذکر کرتے ہیں، اور آج آپ یہاں سے اٹھتے ہوئے اس عقیدے کو لے کر جائیے. سب سے پہلی بات یہ ہے، نحب اصحاب رسول اللہ، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں. یہ پہلا عقیدہ ہونے چاہیے کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ ان سے محبت کرنا دین ہے، ان سے محبت کرنا ایمان ہے، ان سے محبت کرنا احسان ہے. ہم اصحاب رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور دوسری بات کہ جو ان سے بغض رکھتا ہے ہم ان سے بھی بغض رکھتے ہیں. جو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا عمر رضی اللہ عنہ سے برات کا اظہار کرتا ہم اس سے بھی بری ہیں. جو ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگاتا ہم اس سے بھی بری ہیں. جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الفاظ کستا ہم اس سے بھی بری ہیں. نبغض من یبغضہم، جو ان سے نفرت کرتا ہے ہم اس سے بھی نفرت کریں گے. اور تیسری بات یہ ہے، ہم صحابہ کا ذکر خیر کے ساتھ کریں گے، خیر کے علاوہ کسی دوسرے الفاظ سے نہیں کریں گے. گویا کیونکہ اللہ عز و جل نے ان کا ذکر خیر کے ساتھ کیا ہے. جب کبھی کسی صحابی کا نام آئے رضی اللہ عنہ، اگر وہ خاتون ہے رضی اللہ عنہ، جمع ہو رضی اللہ عنہم جیسا کہ آپ نے سنا، تو ہم ان کا ذکر خیر کے ساتھ کریں گے. اور چوتھی بات یہ ہے، جو شخص ان کا تذکرہ شر کے ساتھ کرتا ہے ہم اس سے بھی بغض رکھیں گے. اور پانچویں بات یہ ہے، صحابہ کے درمیان میں جو آپسی اختلافات ہوئے جس کی وجہ سے جنگ جمل پیش آیا، جنگ صفین پیش آئی، تو ان سارے امور سے ہم اپنے زبان کو محفوظ رکھیں گے. جیسا کہ کئی اسلاف میں سے کئی افراد سے منقول ہے، ان میں عمر ابن عبدالعزیز سے بھی منقول ہے کہ اللہ نے ہماری تلواروں کو ان کے خون سے بچا لیا، ہم اپنی زبان کو ان کے تعلق سے بات کرنے سے بچا کر رکھیں گے. تو اس طریقے سے ہمیں یہ چاہیے کہ مشاجرات صحابہ کے درمیان جو آپسی اختلاف ہے اس سلسلے کو اپنے مجلس کے گفتگو نے بنایا. کیوں؟ اولاً اللہ ان سے راضی ہو گئے، اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا امت کا اتفاق اس بات پر ہے یہ ان کی اجتہادی غلطی تھی، اجتہاد تھا. اگر وہ اجتہاد غلطی پر تھا تو 1 اجر، اور اس اجتہاد میں اگر اس حق پر تھے تو ان کے لیے 2 اجر. اور تیسری بات یہ ہے، یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے نفس کی خاطر نہیں، اللہ کی رضا کی خاطر کیا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے جنگ جمل کے بعد جب جنگ رک گئی تو اس کے بعد جب علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ کی جانب بھیجا ان کے بھائی کے ساتھ، تو اس موقع پر ام المؤمنین نے سارے لوگوں کے سامنے کہا، بچوں میرا علی بن ابی طالب سے نہ پہلے کوئی جھگڑا تھا نہ اب کوئی جھگڑا ہے، بس ایک غلط فہمی تھی جس کی وجہ سے واقعہ پیش آیا. اور اس پر امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سچ فرماتی ہے ام المومنین، ہم ام المومنین کا احترام کرتے ہیں. تو کہ اس طریقے سے یہ ان کے درمیان مسئلہ تھا.
تو لہذا ہمیں چاہیے کہ صحابہ کے درمیان میں جو بھی باتیں ہوئی ہیں اس کو ہم اپنے مجلس کا موضوع نہ بنائیں اور ایسا تذکرہ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے صحابہ کے تعلق سے کوئی غلط خیال ذہن میں آئے. اور پھر صحابہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے اپنے بچوں کے نام صحابہ کے نام سے رکھیں، اپنے اداروں کے نام، حلقات کے نام صحابہ کے نام سے رکھیں، تاکہ ہمارے بچوں تک صحابہ کا پیغام پہنچے. آج بچوں کو بڑے بڑے لیڈروں کے بارے میں پوچھو تو نام بتا دیں گے، لیکن صحابہ کے بارے میں پوچھو تو ان کو کوئی علم نہیں ہوتا ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں. زندگی کا کوئی باب ایسا نہیں ہے جن میں صحابہ کا ہمارے پاس کوئی نمونہ نہ ہو. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدرسے سے تربیت یافتہ جماعت تھی. تو لہذا اثار و قربانی کا مسئلہ ہو یا کہ اس کے علاوہ دیگر جو مسائل ہیں تو ان سارے کے سارے مسائل میں صحابہ کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے. عبداللہ ابن مسعود نے کہا تھا من کان مستنن فلیستن بمن مات. تو یہ اشارہ تھا کہ صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنایا جائے، اپنے لیے اسوہ بنایا جائے، اور اس طریقے سے جیسے صحابہ نے زندگی گزاری ہے اس طریقے سے ہم بھی زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے. تو وہ عرب کی قوم جو کبھی بکریاں چراتے تھے، جو معمولی سے کاروبار تجارت کرتے تھے، جو آپس میں لڑتے تھے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کی تو وہ اقوام عالم پر حکومت کرنے لگے اور اس طریقے سے اس دنیا کو وہ دیے گئے آج تک دنیا اس کے محتاج ہے. تو آج ہم جس حالت میں جی رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم صحابہ کے روش سے دور ہوتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، صحابہ کی زندگی کو اپنے لیے اسوہ نمونہ نہیں بنا رہے ہیں، کتاب و سنت کو سمجھنے میں صحابہ کے فہم کو سامنے نہیں رکھتے ہیں. اگر ہم پھر اس کی جانب لوٹ جائیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ پھر ہماری حالت بھی بدل جائے. لَن يُصْلِحَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا بِمَا صَلَحَ بِأَوَّلُهَا. امام مالک نے کہا تھا امت کے آخر کی اصلاح کا راستہ وہی ہے جس سے امت کے پہلے افراد کی یا پہلے جماعت کی اصلاح ہوئی تھی. رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہم سبوں کو توفیق سے نوازے. اور اس موقع پر میں مرکز السلام کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ بڑا ہی اہم اور حساس موضوع پر انہوں نے اس اجلاس کو منعقد کیا. دفاع صحابہ کے لیے جو کچھ انہوں نے انتظام کیا یا لوگوں کو حاضر کیا اور جو بھی قربانیاں پیش کی، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور مزید توفیقات سے نوازے. وصلی اللہ تعالیٰ نبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کہ آپ لوگوں کو خوشخبری دینا ضروری سمجھتا ہوں. وہ یہ کہ کئی لوگوں کو تو اطلاع مل گئی کہ الحمدللہ 7 والی زمین کا رجسٹریشن ہو چکا ہے الحمدللہ، جو 1200 اسکوائر فیٹ انشاءاللہ اس مسجد میں شامل کی جائے گی ایکسٹینشن میں انشاءاللہ باذن اللہ. تو کارروائی اس کی مکمل ہو گئی اور جو لوگ آکوپائڈ تھے وہاں پر وہ لوگ بھی الحمدللہ خالی کر دیے. ڈیمولیشن کا ورک بھی الحمدللہ شروع ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ چند مہینوں کے اندر وہاں پر اس مسجد کا ایکسپینشن ہو جائے گا. تو گراؤنڈ +2 کا ابھی فی الوقت ہمارے پاس پلان ہے، کیونکہ اپروول کے اعتبار سے بڑا مسائل چلتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس کے لیے ہم آگے بڑھ رہے ہیں. تو مسجد کی تعمیر کے اعتبار سے اب جو بھی پاک نفوس اس کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ابھی دروازہ کھلا ہے. تو اس میں انشاءاللہ ہمارا پروگرام یہ ہے کہ چونکہ گراؤنڈ +2 1200 اسکوائر فیٹ کا، یہ 3600 اسکوائر فیٹ کا سمجھیے کہ جب اس وقت ہم تعمیر کے اعتبار سے ہم نے پلان بنایا ہوا ہے. تو یہ ایک مربع قدم 1 اسکوائر فیٹ 3000 روپے، اور ایک مسلح 8 اسکوائر فیٹ کا ایک مسلح جو ہے 24000 روپے یہ جو ہے ہم نے متعین کیا ہے. اب جو جس استطاعت کے اعتبار سے آگے بڑھنا چاہتے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے تو آپ لوگ آگے بڑھیں. جو بھی QR کوڈ کے ذریعے سے یا بینک کے ذریعے سے مسجد کے ایکسپینشن میں حصہ لینا چاہتے ہیں یا کوئی ہمارا آفس پہنچ کر جو ایک عطیہ دینا چاہتے ہیں ان کے لیے الحمدللہ اللہ نے دروازہ کھول دیا ہے. اور چند مہینوں کے اندر انشاءاللہ اللہ سے امید ہے کہ یہ بھی انشاءاللہ تعمیر ہو جائے گی اور انشاءاللہ اگلے رمضان سے پہلے انشاءاللہ ہم وہاں پر بھی نماز پڑھنے والے انشاءاللہ بن جائیں گے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیرہ. بارک اللہ فیکم.